السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حور کیا ہے، جنتی عورتوں کے اعزاز کیا ہیں، جنتی عورتوں کی خصوصیات کیا ہے، وہاں کے بازار حسن کیسے ہوگا۔ حور کا لفظ کا مطلب ہے کہ جس کی آنکھ کی سفیدی زیادہ سفید اور سیاہی زیادہ سیاہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں جو سفید اچھے لگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سیاہ اچھے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سر کے بال جتنے زیادہ کالے ہوں گے اتنے زیادہ اچھے لگیں گے، بلکہ جتنی زیادہ کالی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی لگیں گی۔ آنکھوں کے اندر سرما جتنا زیادہ کالا ہوگا اتنا زیادہ اچھا لگے گا۔ جسم جتنا زیادہ گورا خوبصورت ہوگا اتنا زیادہ اچھا لگے گا۔ تو حور اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جسم کی جو سفید جگہیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سفید ہوں گی اور جو کالی جگہیں اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ کالی ہوں گی، ان کو حور کہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے نام ہی ایسا رکھ دیا کہ نام سے ہی حسن و جمال کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا یاقوت کی طرح شفاف ہوں گی اور مرجان کی طرح سفید ہوں گی۔ کہیں فرمایا اور جنتی عورتوں کے بارے میں فیہن خیرات حسان، قصرات طرف نگاہیں ہٹانے والی غیر سے۔ جنت کی حوروں کے بارے میں فرمایا کأنہن بیض مکنون، وہ تو ایسے جیسے انڈوں کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، اس قسم کی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ باقرہ ہوں گی، ان سے پہلے نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ حسن یوسف عطا فرمائیں گے، لحن داؤدی عطا فرمائیں گے اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ یہ جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ نعمتیں فرمائیں گے۔ رہ گئی بات ان جنتی حوروں کی، ایک ان کی انچارج ہوگی جس کو حور عین کہتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حور۔ تو جنتی خادمائیں ہوں گی، تو خادماؤں کے اوپر جیسے سپروائزر ہوتی ہیں تو وہ حور عین ہوں گی، وہ تو جیسے ان حوروں کی سپروائزر۔ چنانچہ ایک سپروائزر کی 70 اور حوریں ہوں گی، تو یہ سپروائزر ہوں گی، مگر یہ حور عین جو ہیں یہ سب مل کر پھر جنتی عورتوں کی خدمت کریں گی۔ جنتی عورتوں کو اللہ رب العزت جو حسن عطا فرمائیں گے اس کا مثال نہیں ملتی۔ جنتی عورتوں کے اعزاز کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کانوں میں 1000 بالیاں ہوں گی، ان کے سر پہ سونے کے تاج ہوں گے۔ اب سونے کا تاج کہنا آسان ہے لیکن اللہ نے جو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت ہوگا، یہ تاج حوروں کو نہیں ملے گا۔ یہ فقط جنتی عورت کے سر پر رکھا جائے گا تو معلوم ہوا اس گھر کا محل جو ہے اس کا گھر کا محل مانند ہوگا، اور جنتی عورت ملکہ بنا کر رکھا جائے گا، اس کو وہاں پہ ملکہ کے سر پر تاج ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بیٹھنے کے لیے تخت بنایا جائے گا جو سونے کا ہوگا۔ جنتی مرد کی عمر 32 سال ہوگی اور جنتی عورت کی عمر 18 سال ہوگی۔ چونکہ 18 سال لڑکی کی جوانی ہوتی ہے بھرپور، اور یہ عورتیں باقرہ ہوں گی، کنواری رہیں گی، اپنے خاوندوں سے میل جول کریں گی، لیکن اس کے باوجود بھی کنواریاں ہوں گی۔ یعنی کنواری لڑکی کے جسم کی بناوٹ اور ہوتی ہے اور بچے ہونے کے بعد جسم کی بناوٹ اور ہو جاتی ہے، اس لیے بتا دیا گیا ہے کہ وہاں ان پر جسم کی خوبصورتی قائم رہے گی اور وہ کبھی زائل نہیں ہوگی، اور ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں کھانا کھاؤں گی تو موٹی ہو جاؤں گی۔ دنیا میں تو بیچاریاں ایسی ڈر سے ڈائٹنگ کرتی پھرتی ہیں کہ میں سلم ہو جاؤں، خوبصورت لگوں اپنے شوہر کو، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ کنواری رہیں گی اور ایسے خوبصورت ہوں گی کہ حتیٰ کہ ساری زندگی ان کا حسن و جمال بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے شوہروں کی شیدائی ہوں گی۔ جنتی لوگ جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے رنجش کو دور کر دیں گے، غل کو نکال دیں گے، کینے کو نکال دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی۔ چنانچہ جنتی عورتوں کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ اپنے شوہروں سے عشق کرنے والی ہوں گی۔ دنیا کے اندر تو یہ شوہروں سے بے وفائی بھی کر جاتی ہیں، دنیا میں تو فقط ناراضگیوں کے ساتھ اپنے وقت گزارنے کے لیے رہتی ہیں، مگر طبیعت نہیں ملتی۔ جنت کا معاملہ اور ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں ایسی محبت دیں گے کہ یہ عورتیں اپنے خاوند کی شیدائی ہوں گی، عشق کرنے والی ہوں گی، نہ ان کو حیض ہوگا، نہ حمل ہوگا، نہ نفاس ہوگا، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں، بلکہ یہ لوگ بالکل پاک صاف ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی۔ اللہ رب العزت ان کو وہاں پر ملکہ کی مانند زندگی عطا فرمائیں گے، جو ان کی دل کی خواہش اور تمنا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش اور تمنا کو پورا کر دیں گے، دنیا کے اندر عورتوں نے اپنے بیڈ روم کے اندر ایک میز سجایا ہوتا ہے جس کے اندر اپنی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں سجائی ہوتی ہیں، پرفیوم اور پالشیں اور پتہ نہیں کیا کیا،
جو پاؤڈر رکھے ہوتے ہیں، کریمیں رکھی ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو لگائیں گے۔ سوچیے اور ذرا غور کیجیے کہ جنت میں ایک جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بازار حسن لگائیں گے۔ دنیا کے اندر بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، بیوٹی پارلر میں دلہن کو سجاتے ہیں، وہاں عورتیں ہوتی ہیں جن کو سجانے کی مہارت ہوتی ہے، وہ لڑکی کو ایسا خوبصورت دلہن بنا دیتے ہیں کہ انسان ان کی مہارت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جیسے بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی بیوٹی پارلر کا انتظام کیا ہے کہ گویا بازار حسن ہوگا۔ جنتی عورت وہاں جائیں گی اور وہاں جا کر جیسا چاہیں گی اس کی اپنی شخصیت ویسی بن جائے گی۔ تو آپ دیکھیے، بات سمجھ میں آئی کہ جنتی عورتوں کے حسن کو اللہ نے اس لیے قرآن میں زیادہ کھول کر بیان نہیں کیا، ان کو تو اللہ نے ایسا بنا دینا ہے جیسا کہ خود چاہیں گی وہ۔ حوروں کو تو اللہ نے حسن دے دیا، لیکن ان کو حسن وہ ملنا تھا جو ان کو پسند ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ عورتوں کو دیکھو، یہ جس چیز کو دیکھتی ہیں وہ انہیں پسند آ جاتی ہے۔ بیچاریاں کسی کا کپڑا دیکھتی ہیں، کہتی ہیں میں اس جیسا لباس بناؤں گی، کسی کو دیکھتی ہیں اس نے ایسا میک اپ کیا ہوا تو سوچتی ہیں میں ایسا میک اپ کراؤں گی، اس نے ایسا زیور پہنا ہے تو میں ایسا زیور پہنوں گی، اس نے چوڑیاں خریدی ہیں سونے کی تو میں ایسی چوڑیاں خریدوں گی، اس نے ایسی گھڑی خریدی ہے تو میں بھی ایسی گھڑی خریدوں گی، میں نے ایسی میچنگ کی ہوئی ہے تو میں بھی ایسی میچنگ کروں گی۔ تو عورتوں کی تو یہ فطرت ہے، یہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتی ہیں، اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، چونکہ دنیا میں ان کی یہ چاہت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت میں اس کو اپنی مرضی کا حسن دینے کے بجائے ان کی مرضی پہ بات چھوڑ دی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بیوٹی پارلر بنا دی ہے، وہاں جا کر انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بننے کا موقع دیں گے جیسا یہ خود چاہتی ہیں۔ چنانچہ یہ وہاں جائیں گی، ان کا دل چاہے گا ایسی میری آنکھ کا سرما ہو وہ ایسا ہو جائے گا، ایسی میری پلکیں ہوں پلکیں ویسی ہو جائیں گی، ایسے میرے بال ہوں وہ ایسے ہو جائیں گے، ایسے میں پوشاک پہنوں وہ ایسی ہو جائے گی، میرے ناخن ایسے خوبصورت لگیں وہ ایسے بن جائیں گے۔ یہ دل میں سوچتی چلی جائیں گی اور ان کی وہ چیز ویسی بنتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت جنتی عورت کو اس کی مرضی کے مطابق اس کو حسن عطا فرمائیں گے۔ اب سوچیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر بندے کو اس کی اپنی مرضی کا حسن ملے گا، حتیٰ کہ یہ دوسری عورتوں کو بھی دیکھیں گی، دوسری جنتی عورتوں کو اگر کسی اور جنتی عورت کی کوئی چیز پسند آ گئی تو یہ تمنا کریں گی تو اس کی اپنی چیز بھی ویسی ہی بن جائے گی، چونکہ جنتی عورت کے حسن کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے تذکرے کرنے کی بجائے موٹی بات کر دی، ان کو ہم وہ عطا کریں گے جو ان کا جی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں عورتوں کے دل کی تمناؤں کو پورا فرمائیں گے۔ ایک بات البتہ اور یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو پہلی نظر جو مخلوق پر ڈالیں گے، حوروں کو دیکھیں گے، غلمان کو دیکھیں گے تو ان کے حسن سے یہ اتنے متاثر ہوں گے کہ یہ 70 سال تک ان کے حسن و جمال کو مبہوت دیکھتے کھڑے رہ جائیں گے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ جیسے بہت ہی خوبصورت چیز کو بندہ دیکھے تو تھوڑی دیر حیران ہو کر دیکھتا رہتا ہے، تو یہ جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے تو یہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے رہیں گے، اتنا ان کا حسن و جمال ہوگا۔ جب جنتیوں کو اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اس دیدار کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے، تو جب وہ دیدار ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے نور کی بارش ہوگی۔ اب نور کی بارش کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے پر نور کی ایک ایسی چمک آ جائے گی اور ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ جب جنتی لوگ لوٹ کر اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنتی حور اور غلمان 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کے حسن کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ نوکر ہوتے ہیں، گھر کے مالک ہوا کرتے ہیں، تو اگر حور و غلمان اتنے خوبصورت ہیں تو سوچئے گھر کے مالک کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اس لیے جب چاہیں گے تو یہ 70 سال حور و غلمان کے حسن کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں گے، لیکن جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو دیدار کے بعد جنتیوں کا اپنا حسن ایسا بڑھ جائے گا کہ یہ حور و غلمان ٹکٹکی باندھ کر دیدار الہی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو فرمائیں گے اے جنتیوں تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء سے جا کر پوچھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں کو جس طرح دنیا میں علماء کی ضرورت ہے اسی طرح ان کو جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت پڑے گی۔ ذرا علماء کی عزت اور عظمت کو پہچانیے، دنیا میں بھی ہم ان کے محتاج اور جنت میں بھی ہم ان کے محتاج۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے جا کر پوچھو تو جنتی لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو ہر چیز
چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ علماء بتائیں گے بھائی جو چیز بھی یہاں موجود ہے وہ اپنی جگہ، مگر ایک چیز جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، یہ چیز باقی ہے۔ تو جب جنتیوں کو پتہ چلے گا وہ سب کہیں گے اللہ ہمیں جنت کی سب نعمتوں کے مزے آ گئے، اب ہمیں آپ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندو میں تمہیں جنت عدن میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ چنانچہ ان کو وقت دیا جائے گا، یہ سب جنتی بازار حسن میں جائیں گے اور وہاں جا کر اس کے فنکشن کے لیے تیاریاں کریں گے۔ عورتیں جیسے چاہیں گی ان کی ویسی شخصیتیں بن جائیں گی، اچھے لباس پہن لیں گی، اپنی من مرضی کے حسن و جمال کے ساتھ تیار ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نکلیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نکلیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کی طرف آئیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو لے کر نکلیں گے اور یہ سب جنتی جنت عدن کی طرف جائیں گے۔ ان کے ارد گرد فرشتے ہوں گے جن کے لیے عزت کی خاطر خدام کے مانند ہوں گے، اور سب کے سب جنت عدن میں پہنچیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے نور کے ممبر بنائے ہوں گے، انبیاء نور کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، صدیقین کے لیے نور کے تخت بنائے ہوں گے، صدیقین اس تخت کے اوپر بیٹھ جائیں گے، شہداء کے لیے اللہ نے نور کی کرسیاں بنائی ہوئی ہوں گی، وہ نور کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، مگر نیک لوگ صالحین کے لیے اللہ رب العزت نے مشک کے گدے بنائے ہوئے ہوں گے، وہ ان گدوں پر بیٹھ جائیں گے۔ جب سب اس جگہ جائیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کی دعوت فرمائیں گے، دسترخوان لگے گا، سب کے سامنے کھانے آئیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، جنت کا حال سن کے آپ سب کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم کاش جنت میں ہی چلے جائیں۔ ناظرین گرامی اس کے لیے ہم سب کو اس دنیا میں بہت محنت کرنی ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نماز اور قرآن کو پڑھنا ہے، نماز کی عادت بنا لیجئے، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عادت بنا لیجئے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اس کے بندے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور ہم سب وہاں پہ جنت الفردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب بھی کوشش کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جنت کے اور احوال کے بارے میں بتاتی ہوں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔